سفر در پیش ہے غافل تجھے اس دار فانی سے، سفر در پیش ہے غافل تجھے اس دار فانی سے، لگا دل کو نہ دنیا سے نہ عیش و کامرانی سے، اور چلے گا کام کب تک زور سے زر سے جوانی سے، چلے گا کام کب تک زور سے زر سے جوانی سے، کنارہ ایک دن کرنا پڑے گا زندگانی سے۔ سب سے پہلے تمام قسم کے تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و سجاوار ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جو سمیع ہے، جو بصیر ہے، جس کے مثل کوئی چیز نہیں، جو باقی ہے، جو تمام لوگوں کا خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے۔ اسی رب تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین قیامت کے صبح تک لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بے گنتی بے حساب درود و سلام کے پھول نچھاور فرما تمام نبیوں پر، رسولوں پر، بالخصوص و بالعموم اللہ کے آخری نبی امام کائنات سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین کرام، آج جمعہ کا دن، یہ مبارک دن جو آج ہم تمام لوگوں کے سامنے گزر رہا ہے، ہفتے میں ایک دن ہمیں ملتا ہے کہ ہم اجتماعیت کے طور پر اکٹھا ہو کر کے مسجد کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اور ہفتے میں ایک بار ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ جمعہ کے خطبے کے اندر علماء کرام اپنی باتیں صحیح انداز میں، اچھے انداز میں، مؤثر انداز میں لوگوں کے سامنے بیان کریں، تاکہ لوگوں کا دل اسلام کی طرف آئے۔ جو لوگ غافل ہیں، جو لوگ سوئے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو جگایا جائے۔ میری کوشش رہتی ہے کہ ہفتے میں جو ایک دن ملتا ہے جس میں سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، ویسے تو فجر کے بعد درس ہوتا ہے قرآن کا، اس میں 2 صف 2.5 صف لوگ تقریباً مشکل سے رہتے ہیں، مگر جمعہ کا دن ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ کوئی بھی بات ہو مکمل طریقے سے، بہترین طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھ سکیں۔ تو آج کا عنوان انشاءاللہ تعالی ہمارا یہی رہے گا کہ انسان غفلت میں کیوں ہے، آج انسان سویا ہوا کیوں ہے، جبکہ قرآن کی آیتیں تو کھول کھول کر بیان کر رہی ہیں، جبکہ قرآن کی آیتیں انسان کے زندگی کے بعد کی زندگی کو بیان کر رہی ہیں، جبکہ قرآن کی آیتیں آخرت کے دن کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان کر رہی ہیں، جبکہ قرآن کی آیتیں جہنم کے مناظر کا تذکرہ کر رہی ہیں، جبکہ قرآن کی آیتیں قبر کے اندر کیا احوال ہوں گے، لوگوں کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے، وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ کھول کر کے رکھ دیا، ہمیں سب کچھ معلوم ہے، مگر ہم غافل کیوں ہیں، ہم سوئے ہوئے کیوں ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ رب سوال کر رہا ہے قرآن مجید کے اندر، اللہ سوال کر رہا ہے تمام لوگوں سے، تمام انسانوں سے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان بتا کس چیز نے تجھے تیرے رب سے دھوکے میں ڈال دیا،
یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ سوال کر رہا ہے اے انسان بتا کس چیز نے تیرے رب سے تجھے غافل کر دیا، دور کر دیا، کس چیز نے تجھے نماز چھوڑوا دیا، نماز ترک کروا دیا، کون سی ایسی چیز ہے دنیا کے اندر، اے انسان بتا تیرا رابطہ تیرے رب سے توڑ دیا، کون سی ایسی چیز ہے؟ اللہ تمام انسانوں سے سوال کر رہا ہے۔ او لوگو، ہمارے لیے تو اللہ رب العالمین سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے۔ ہم پانچوں وقت کی نمازوں میں یہ صدائیں سنتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ سوال کر رہا ہے اے میرے بندو، جب تم مجھے سب سے بڑا اور اعلیٰ مانتے ہو تو کون سی ایسی چیز ہے جس نے مجھ سے غافل کر دیا تمہیں؟ یہ اللہ سوال کر رہا ہے۔ دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین سیم یہی بات تذکرہ کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان کے دعوے دارو اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس، ہر آدمی یہ جان لے کہ اس نے اپنے کل کے بارے میں کیا تیاری کر رکھی ہے، وہ اپنا محاسبہ کر لے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہے۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، بہت سارے لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، جو اللہ کو بھول بیٹھے۔ اے لوگو یہ بات یاد رکھو، تم اللہ کو بھولے نہیں ہو، اللہ نے تمہارے نفسوں کو اللہ سے بھلوا دیا، تمہارے نفسوں کو اللہ سے دور کر دیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ فاسق ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے، لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ، اے لوگو سنو، جنتی لوگ اور جہنمی لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنتی هم الفائزون، جنتی لوگ تو کامیاب ہیں، وہی تو اصل کامیاب ہیں۔ یہ آپ کے سامنے میں نے مکمل طور پر تمہید بات ہے، قرآن مجید کی ان آیتوں کو اپنے سامنے رکھیے اور اپنے گریبانوں میں جھانکیے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں میرے بھائیو؟ غفلت کا شکار ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندو، پہلا سوال، کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ سے زیادہ تمہارے لیے اہم ہے اور جس نے تمہیں اللہ سے دور کر دیا؟ اور میرے بندو بتاؤ، یہ زندگی جو تم گزار رہے ہو، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ آخرت کو بھول بیٹھے ہو؟ اپنی زندگی جو گزار رہے ہو محاسبہ کرو، تم نے کل کی کیا تیاری کر رکھی ہے، آخرت کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ یہ اللہ سوال کر رہا ہے۔ ایک اور آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان کے دعوے دارو، اپنے آپ کو بھی اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ، اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہوں گے یا تو پتھر ہوں گے، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم۔ اے لوگو سنو، جہنم کے دروازے پر جو داروغہ بیٹھا ہوا ہوگا، جس فرشتے کو مقرر کیا گیا ہے، وہ فرشتہ اتنا سخت ہے، اتنا سخت ہے کہ وہ کسی کی بات کو نہیں مانتا ہے، اللہ جو کہتا ہے وہی کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں مانتا ہے۔ وہ داروغہ، وہ فرشتہ اتنا سخت ہے۔ اے لوگو بتاؤ، تم نے جہنم سے بچنے کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ یہ آیت بھی اپنے سامنے رکھیے آپ۔
اب بتائیے کیا آج ہر انسان غافل نہیں ہے؟ کیا آج ہر انسان غفلت میں ڈوبا ہوا نہیں ہے؟ ایک اور آیت 17ویں پارے کے شروع میں، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اے انسان تیرے حساب و کتاب کا وقت قریب ہے، قیامت قریب ہے، موت قریب ہے، قبر کی زندگی قریب ہے، اور اے انسان تو غفلت میں ڈوبا ہوا ہے۔ غفلت کا معنی کیا ہے؟ غفلت کا مطلب کیا ہے؟ غفلت کا معنی ہے کہ دل مردہ ہو جائے، دل مر جائے۔ میں بیان کر رہا ہوں، اچھی اچھی باتیں ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں ہیں، ساری باتیں ہو رہی ہیں، دل قبول نہیں کر رہا ہے، یہ غفلت ہے۔ یا انسان یہ کہے کہ بعد میں کر لیں گے، ابھی بہت عمر ہے، یہ غفلت ہے۔ تو کیا آج ہم غفلت کا شکار نہیں ہے؟ اپنی گریبانوں میں جھانکو، دیکھو اپنے اعمال کو، آج ہم کیا کر رہے ہیں، کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں؟ اے لوگوں، قبرستان کا جائزہ لو جا کر کے دیکھ کے، یہ دنیا کے لوگ جو کبھی بڑے بڑے عہدے اور منصب پر فائز تھے، آج ان کا نام و نشان باقی نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جہاں ہے تماشا نہیں ہے۔ جا گورے غریبا پہ نظر ڈال بعبرت، گورے غریبا کا مطلب قبرستان، جا گورے غریبا پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تیرے دنیا کی حقیقت۔ اے انسان، چار مینار ابھی بھی باقی ہے، مگر چار مینار بنانے والا نہیں رہا۔ قطب مینار ابھی بھی باقی ہے، دنیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں، مگر قطب الدین ایبک اس دنیا میں نہ رہا۔ اورنگ آباد کی سرزمین آج بھی ہے، اور اورنگ آباد شہر کا نام آج بھی ہے، مگر اورنگزیب نہ رہے۔ اے انسان دیکھ، یہ سارے کے سارے لوگ قبرستان میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے نام سے بنائی گئی چیزیں، یہ شاہ جہاں نے ممتاز محل کے نام سے جو تاج محل تیار کیا، تاج محل آج بھی باقی ہے، مگر شاہ جہاں نہیں رہا۔ اے انسان جا قبرستان کو دیکھ، سارے کے سارے لوگ نشان عبرت بن گئے، سارے کے سارے لوگ مٹی کے اندر دفن ہیں، ان کے جسم کا کوئی حصہ بھی باقی نہ رہا، مٹی نے ان کے جسم کو کھا لیا۔ اے انسان تو غفلت میں ڈوبا ہوا ہے۔ اے انسان، یہ دنیا کی زندگی تجھے جو ملی ہے، یہ 60 سالہ 70 سالہ سے زیادہ زندگی، کیوں اسے برباد کر رہا ہے؟ کیوں ایسے ہی من چاہی زندگی گزار رہا ہے؟ اے انسان، اس دنیا کے اندر من چاہی نہیں بلکہ رب چاہی زندگی گزار لے، اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لے۔ آج ہر انسان غفلت میں ڈوبا ہوا ہے۔ ایک طرف بڑے لوگ، بڑے بزرگ ہیں، وہ غفلت میں ہے، عورت غفلت میں ہے، بچہ غفلت میں ہے، ہر انسان امیر غریب چھوٹا بڑا سارے کے سارے غفلت میں ڈوبے ہوئے۔ اور میں آج اس خطبہ جمعہ کے اندر خاص طور سے ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو اولاد، جن کے گھر میں اولاد ہیں، جو بچوں کے والدین ہیں، ان سے مخاطب ہوں۔ آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو غافل ہیں، دین سے غافل ہے، نماز سے غافل ہے، مسجدوں سے غافل ہے، آپ کو قرآن و حدیث کی جانکاری نہیں ہے، آپ کو جنازے کی دعا نہیں یاد ہے، آپ کو لا الہ الا اللہ کا تقاضا نہیں معلوم، آپ کو توحید نہیں معلوم، توحید کی قسمیں نہیں معلوم، آپ تو غافل ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ آپ اپنے بچوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا بچوں کے بارے میں آج والدین غافل نہیں ہے؟ خود کے بارے میں تو وہی حال ہے، دین سے دور، شریعت سے دور، کچھ بھی نہیں، مگر بچوں کے تعلق سے آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم ذمہ دار ہیں، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی ذمہ دار ہے، ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آپ والدین ہیں اپنی اولاد کے، اپنے بچوں کے ماں باپ ہیں، آپ اپنے بچوں کے تعلق سے کیا کر رہے ہیں وہ ذرا دیکھیے۔
آپ نے بچے کو انجینئر بنایا، ڈاکٹر بنایا، فلاں بنایا، چاند پر پہنچا دیا، دنیا کی ساری ڈگریاں دے دی، یہ کل قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ بچے کو توحید سکھایا کہ نہیں سکھایا، بچے کو نماز پڑھنے کی تلقین کی نہیں کی۔ یہ ان تمام چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آپ سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا انجینئر بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا، ڈاکٹر بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا، 10ویں اور 12ویں کا ایگزام دیا تھا کہ نہیں دیا تھا۔ سوال کیا جائے گا من رب کا، تیرا رب کون ہے بتاؤ، من نبیوں کا، ما دینوں کا۔ یہ سوالات ہوں گے کل قیامت کے دن، اور قبر کے اندر ان تمام سوالوں کے جوابات اپنے بچوں کو بتائے ہم نے اور تیاری کروائی ہم نے۔ آج بڑا افسوس ہوتا ہے اور رونا آتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر کے۔ مولوی صاحب میرا بچہ بیمار ہے، میرا بچہ بخار ہے، تھوڑی سی طبیعت کیا خراب ہو گئی، تھوڑا سا بدن میں تکلیف کیا ہو گیا، یا بچہ 12-1 بجے تک اسکول کا کوئی کام کر لیا، لکھ لیا، پڑھ لیا، ایگزام کی تیاری کر لے، آ کر کے بہانے مارتے ہیں مولوی صاحب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھ سکا، بچہ بڑا تھکا ہوا ہے، بڑا تھکا ہوا ہے۔ تف ہے ایسے لوگوں پر، لعنت ہے ایسے لوگوں پر۔ کیا سوچ ہے تمہاری؟ دنیا کے ایگزام میں ناکام ہو جائے چلے گا، لیکن اے میرے پیارے بیٹے آخرت کے حساب میں اور امتحان میں ناکام نہیں ہونا۔ یہ تلقین آج ہم کیوں نہیں کرتے، کیوں غافل ہیں آج؟ ابراہیم علیہ السلام باپ تھے، باپ کی حیثیت سے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کردار ادا کیا تھا؟ ابراہیم نبی، ابراہیم اللہ کے پیغمبر، ان کے بیٹے اللہ کے پیغمبر، ان کے پوتے اللہ کے پیغمبر، ان کی ذریت میں سارے کے سارے انبیاء کرام۔ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم کی فکر دیکھو، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ ابراہیم جس شہر کے اندر موجود ہے اس شہر کے بارے میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اس مکہ کو، اس شہر کو امن والا بنانا، سلامتی والا بنانا۔ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ابراہیم آکوٹ کے بارے میں دعا کر رہے ہیں، اے اللہ آکوٹ شہر کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنانا۔ ابراہیم کو فکر ہے اپنے بچوں کے بارے میں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے شہر مکہ کے بارے میں دعا کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ مجھے بھی بتوں کی پوجا سے بچانا، شرک سے بچانا، اور میرے بچوں کو بھی شرک سے بچانا۔ دوسرے مقام پر دیکھو، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ابراہیم اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں۔ کیا وصیت کر رہے ہیں؟ اے دنیا والوں آج تم وصیت کرتے ہو، کیا وصیت کرتے ہو؟ اور میرا فلا بیٹا ہے نافرمان ہے، اس کو میرے جنازے میں مت آنے دینا، اور فلا آدمی ہے اس سے میرا نہیں جمتا ہے، میرے جنازے میں اس کو مت آنے دینا۔ ہم دنیا سے جا رہے ہیں، نفرت بانٹ کر کے جا رہے ہیں۔ ابراہیم اپنے بیٹوں کو نصیحت اور اپنے پوتوں کو نصیحت کر رہے ہیں، بیٹوں اور پوتے کو نصیحت کر رہے ہیں، اپنے بیٹوں اسحاق اور اسماعیل اور حضرت یعقوب کو کہ اے میرے بچوں جب تم مرنا تو توحید پر مرنا، مسلمان ہو کر مرنا۔ حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں حضرت یعقوب، وہ بھی نصیحت کر رہے ہیں۔ موت کا ٹائم آیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم نے یعقوب کو نہیں دیکھا علیہ السلام؟ یعقوب علیہ السلام کے موت کا ٹائم آیا، 11 بیٹے تھے، بلایا اور کہا اے میرے بیٹو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ نہیں پوچھا اے میرے بیٹو فلاں کھیت ہے، فلاں دکان ہے، فلاں یہ ہے، میں نے دنیا کے اندر یہ چھوڑا، اس کی حفاظت کرنا نہیں۔ کہا اے میرے بیٹو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ 11 بچے تھے، جواب دیا اے ابا جان آپ کے رب کی، آپ کے باپ
اسحاق کے رب کی اور آپ کے دادا ابراہیم کے رب کی عبادت کریں گے جو اکیلا معبود ہے؟ یہ فکر آج ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ ہم بھی تو ماں باپ ہیں، ہمارے پاس بھی تو بچے ہیں، ہمارے پاس بھی تو اولاد ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں ہم نے دے دیا، اپنی اولاد کو دنیا دے دیا، مگر آخرت کیوں نہیں دیا میرے بھائیو؟ یہ باپ جو آ کر کے بہانے کرتا ہے، ماں اپنے بچوں کی سائیڈ لے رہی ہے، میرا بچہ تھکا ہوا ہے، نماز نہیں پڑھ سکا، یہی باپ کل قیامت کے دن کھڑا ہوگا۔ یہی باپ جو بچے کے تھوڑی سی تکلیف پر آج تڑپ جایا کرتا ہے، کل اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، جہنم کے مناظر کو دیکھے گا۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ واخی وفصیلتہ التی تؤوی۔ یہی باپ کہے گا، اے اللہ میرے بیٹے کو رکھ لے، اے اللہ میرے بیٹے کو رکھ لے، اے اللہ میرا فلاں رشتہ دار ہے، اس کو رکھ لے، ومن فی الارض جمیعا، پوری دنیا کو رکھ دے اور مجھے چھوڑ دے۔ یہی باپ آج تڑپ جایا کرتا ہے، کل اللہ کے سامنے فدیہ دینے کے لیے تیار۔ آج ہم کیوں غافل ہیں میرے بھائیوں؟ کیوں غفلت میں ڈوبے ہوئے؟ ہمیں سب کچھ معلوم ہے، ہمیں سب کچھ پتا ہے کہ یہ ہونا ہے، ہم کیوں نہیں تیاری کر رہے ہیں؟ چیختے رہو، چلاتے رہو، بتاتے رہو، عمل نہیں کرنے والے یہ لوگ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہ ٹھان لیا ہے، ان کا دل مردہ ہو چکا ہے، ان کا دل سیاہ ہو چکا ہے، انہیں خیر اور بھلائی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ انہوں نے یہ ٹھان لیا ہے کہ ہمیں شیطان کے نقشے قدم پر چلنا ہے، مولوی تو چلاتا رہے، چیختا رہے، ہم نہیں ماننے والے۔ غفلت سے جاگو اے انسان، اذان ہو رہی ہے، تو فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ رہا ہے، سویا ہوا ہے، جاگ جا۔ تو رات میں سویا تھا، عشاء کے بعد 12 بجے 1 بجے کیا پتا تیری نیند ہی نہ کھلے۔ اے انسان، تو عشاء کی نماز چھوڑ کر کے سویا، اللہ کی سب سے عظیم عبادت کو چھوڑ کر کے سویا، بتا تو نے دعا پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ اور دعا میں کیا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا۔ اور دعا اٹھنے کے بعد کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ انسان جب سوتا ہے تو اس کے جسم سے اس کی روح کو نکال لی جاتی ہے۔ اے انسان بتا، تیرے اختیار میں کچھ ہے؟ تو سویا ہے، رات میں غافل ہے، کہیں تیرے جسم میں روح کو ہی نہ ڈالا جائے تو کیا ہوگا؟ کیوں غفلت میں ہے؟ اذان ہو رہی ہے، سویا ہوا ہے، غفلت سے جاگ جاؤ میرے بھائیو، جاگ جاؤ۔ یہ دنیا کی آسائشیں ہے، یہ دنیا کے آرام اور یہ تمام چیزیں، یہ تکلیفیں، یہ ساری چیزیں ایک طرف رکھ دو۔ اگر تمہیں نماز پڑھنے کے لیے کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو اٹھا لو تکلیف، بخار ہے، فلاں ہے۔ ہم بھی تو انسان ہی ہیں، ہم بھی تو انسان ہیں، کبھی کبھی ہم کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ہمارے پیروں میں تکلیف ہوتی ہے، ہم کھڑے نہیں ہو پاتے، ہمارے سینے میں تکلیف ہوتی ہے، ہمارے بدن میں درد ہوتا ہے، ہم کھڑے نہیں ہو پاتے ہیں، مگر اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے الحمدللہ آپ کے یہاں ہے مسجد کے اندر نمازی جو 5 وقت کی نماز میں آتے ہیں، جو چل نہیں سکتے ہیں، جو ادھر ادھر چلتے ہیں تو ادھر ادھر، اس طریقے سے اللہ ان کو صحت کامل عطا فرمائے۔ ایسے لوگوں کے جذبے کو سلام ہے، اتنا معذور اور اتنا مجبور ہونے کے باوجود اللہ کے گھر میں آتے، نماز پڑھتے ہیں، اور ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہو جائے ہم بہانے مار دیتے ہیں۔ یہ غفلت کی علامت ہے، اس غفلت کو دور کرو میرے بھائی۔ یہ دنیا کا کیمرہ لگا ہوا ہے، یہ دنیا کا کیمرہ لگا ہوا ہے، یہ کیمرہ تو ابھی کچھ سالوں سے ہوا ہے، ایجاد ہوا ہے، اس سے پہلے کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ مگر اے انسان سن، تیرے پاس بھی، تیرے جسم میں بھی اللہ نے کیمرے لگا کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور میں سارے لوگوں سے مخاطب ہوں، چاہے جو کوئی بھی ہو، نوجوان ہو، بچے ہو، بچیاں ہو، سارے لوگ، تم غافل ہو، تمہارے سامنے، تمہارے ہاتھ میں موبائل ہے، تم غفلت میں ہو، تمہارے سامنے دنیا کے راستے ہیں گناہ کرنے کے، تم غافل ہو۔
یہ نہیں جانتے ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یہ نہیں جانتے ہو کہ اللہ نے کیمرے لگا کر کے رکھے ہوئے؟ تم غافل ہو، سنو، غفلت سے جاگ جاؤ۔ یہ دنیا کا کیمرہ ہے، ہم دیکھیں گے تو چوری نہیں کریں گے، ہم دیکھیں گے تو کوئی شرارت اور کوئی بدماشی نہیں کریں گے، مگر اللہ کا کیمرہ تو 24 گھنٹہ چالو ہے نا، رات کے اندھیرے میں بھی چالو ہے۔ کمرے میں ہو، موبائل دیکھ رہے ہو، فلیش جل رہا ہے، چیٹنگ کر رہے ہو، لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے چیٹنگ کر رہے، ماں باپ نہیں دیکھ رہے، ماں باپ گھر کے اندر موجود ہیں، نہیں دیکھ رہے۔ سنو اے نوجوانوں، اللہ دیکھ رہا ہے، اور تم جن آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، چیٹنگ کر رہے ہو موبائل میں، اور جن انگلیوں سے چیٹنگ کر رہے ہو، سنو یہ کیمرے ہیں اللہ کے، کل قیامت کے دن یہ تمہارے بارے میں گواہی دینے والے ہیں۔ ہمارے ماں باپ بمبئی کے اندر ہیں، ہم یہاں رہتے ہیں، ہمارے ماں باپ نہیں جانتے ہم کیا کر رہے ہیں، مگر اللہ نے کیمرہ لگا کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان السمع والبصر والفؤاد، اے انسان کل قیامت کا دن ہوگا، ان السمع، یہ جو کان ہیں اللہ نے تمہیں دے رکھے ہیں، یہ کان گواہی دیں گے۔ ان السمع، یہ دونوں کان کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی دیں گے، اے اللہ یہ گانا سنا تھا، اے اللہ یہ فلاں چیز سن رہا تھا، یہ کان کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی دیں گے۔ والبصر، اے غافل انسان، یہ دونوں آنکھیں ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، آنکھ سے اشارہ کر رہا ہے، آنکھ سے گناہ کر رہا ہے، یہ دونوں آنکھیں کل قیامت کے دن گواہی دیں گی۔ یہ دونوں کان کیمرے ہیں، یہ دونوں آنکھیں کیمرے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی دیں گے۔ والفؤاد، اور تمہارا دل گواہی دے گا، تمہارا دل گواہی دے گا۔ تم نے کان سے کوئی گناہ نہیں کیا، تم نے آنکھوں سے کوئی گناہ نہیں کیا، تم نے پیروں سے اور ہاتھوں سے کوئی گناہ نہیں کیا، دنیا والے دیکھ رہے ہیں، مولوی صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، مولوی صاحب آپ بہت اچھی نمازیں پڑھاتے ہیں، مولوی صاحب آپ بہت اچھی تقریریں کرتے ہیں، سامنے تعریف کر رہا ہے، اور جیسے ہی مولوی صاحب کے سامنے سے ہٹا، پیٹھ پیچھے گیا، برائی کرنے لگا، فالتو مولوی ہے۔ صدر صاحب آپ بڑے اچھے ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، جیسے ہی صدر کے سامنے سے ہٹا، صدر کی برائی کرنے لگا، ارے بڑا بیکار آدمی ہے، سامنے تو تعریف کرتا تھا مگر دل میں کینہ ہے، کپٹ ہے، حسد ہے، بغض ہے، عناد ہے، کل قیامت کے دن یہ دل گواہی دے گا، اے اللہ فلاں انسان تھا، دل میں فلاں گناہ رکھا تھا۔ کہاں بھاگ کر کے جاؤ گے؟ آنکھ سے نہیں کر سکتے، کان سے اور یہ ہاتھوں سے، یہ ظاہری چیزیں ہیں، مگر یہ دل گواہی دینے والا ہے، دل گواہی دینے والا ہے۔ اور آگے چلیے، یہ دونوں پیر اور دونوں ہاتھ، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، کل قیامت کے دن یہ زبان جو ہے اس پر مہر لگا دیا جائے گا، زبان پر مہر تالا لگا دیا جائے گا۔ اے زبان تو بولتا تھا، آج تیرا کام بولنا نہیں ہے، آج زبان بولے گا نہیں، زبان پر تالا لگا دیا گیا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، کل قیامت کے دن انسان کے دونوں ہاتھ گواہی دیں گے، اے اللہ اس ہاتھ سے حرام کمایا تھا، اے اللہ اس ہاتھ سے گناہ کا کام کیا تھا، یہ دونوں ہاتھ گواہی دیں گے۔ اللہ تیرے شریعت کے نام پر اور سنت کے نام پر رسم و رواج کیا تھا، کیا جواب دو گے؟ یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ زبان بند۔ دنیا کے اندر مولوی صاحب فلاں بہانہ، فلاں کے سامنے، جج کے سامنے، بڑے آدمی کے سامنے بہانہ کر لیے، والدین کے سامنے بہانہ کر لیے، زبان چل رہا ہے، چل رہا ہے، ہم نے اپنے کئی چیزیں ایسی زبان کو چلا دیا، ہم بچ گئے، مگر زبان پر مہر لگا دیا گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہاتھ گواہی دیں گے۔ کیا کر رہے ہو دنیا کے اندر؟ انہی ہاتھوں سے حرام کمائی کرتے ہو، انہی ہاتھوں سے جوا کھیلتے ہو، انہی ہاتھوں سے ناحق کسی کو مارتے ہو، انہی ہاتھوں سے چوری کرتے ہو، انہی ہاتھوں سے شراب پیتے ہو، انہی ہاتھوں سے شادی اور بیاہ کے نام پر فضول خرچی کرتے ہو۔ کل قیامت کے دن یہ ہاتھ گواہی دیں گے،
اور ایک بات یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں، شریعت کے مطابق جو شادی نہیں ہوتی ہے، سنت کے مطابق جو شادی نہیں، اس شادی میں جانا کینسل کر دو، مت جاؤ ایسی شادیوں میں، بائیکاٹ کر دو ایسی شادیوں کو۔ کیا کر رہے ہیں آج لوگ شادیوں کے نام پر؟ میں اپنے موضوع سے ہٹ کر کے بات کر رہا ہوں۔ آج کیا کیا چل رہا ہے سماج اور معاشرے کے اندر؟ اہل حدیث ہیں، فلاں ہیں، سینے پر ہاتھ باندھیں گے، رپول دین کریں گے، سب کچھ کریں گے، مگر شادی بیاہ کے نام پر ولی صاحب شادی ایک مرتبہ زندگی کے اندر ہوتا ہے، شادی ایک مرتبہ کیا جاتا ہے، تو کیا شادی کر کے اللہ کو ناراض کرو گے؟ اللہ کو ناراض کرو گے، ناخوش کرو گے؟ سن لو، یہ تمہاری خوشیاں ایک طرف، یہ تمہارے رسم و رواج ایک طرف، مگر اللہ کا خوش ہونا ایک طرف۔ ہم اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کو خوش کریں گے، مگر دنیا والوں کو ناراض کر دیں گے، چلے گا؟ یہ رسم و رواج کو ختم کرو۔ آج گزارش ہے تمام لوگوں سے، جو نمازی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، حاجی ہیں، ان تمام لوگوں سے بھی میری گزارش ہے، کیوں کر رہے ہو یہ بیجا رسم و رواج؟ شادی کرو نبی کے صحابہ جیسا، شادی کرو نبی کے جیسا، شادی کرو نبی نے جس طریقے سے اپنے بیٹیوں کی شادی کی، کیوں شادی کے نام پر رسم و رواج کر رہے ہو؟ اور ایک چیز آج اعلان کر دینا چاہتا ہوں، جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان کو بھی بتا دینا، جو آدمی شریعت کے مطابق شادی نہیں کرتا، وہ مجھے آئندہ کبھی بھی اس آکوٹ میں جب تک میں ہوں مجھے آ کر کے بلائے گا نہیں نکاح پڑھانے کے لیے۔ میں سامنے انکار کر دوں گا تو تکلیف ہوگی۔ میں آج اس منبر رسول سے کھڑے ہو کر کے اعلان کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، بارات کے نام پر رسم و رواج، جہیز کے نام پر رسم و رواج، ہلدی کا رسم اور یہ تمام چیزیں جو آج شریعت کے خلاف کام ہو رہے ہیں، سن لو، جو آدمی ان تمام چیزوں کو کر کے شادی کرے گا، آئندہ کبھی زندگی کے اندر جب تک ہوں میں یہاں، مجھے بلانے نہیں آنا نکاح پڑھوانے کے لیے، میں نہیں پڑھا سکتا ایسا نکاح، ایسے نکاح میں شریک نہیں ہو سکتا۔ سنت ادا کر رہے ہو، سنت کے مطابق نہیں کر رہے ہو، یہ چیز یاد رکھنا، اور جو نہیں ہے ان کو بتا دینا۔ تو یہ ہاتھ کل قیامت کے دن گواہی دیں گے، اے اللہ اس ہاتھ سے چیٹنگ کیا تھا، غیر محرم سے باتیں کیا تھا، یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ پیر گواہی دیں گے، کل قیامت کے دن یہ پیر گواہی دیں گے۔ اے لوگوں بچ کر کے کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ بچ کر کہاں جاؤ گے؟ اے انسان سب کچھ کھول کر کے رکھ دیا گیا ہے، تو غافل کیوں ہے؟ غفلت میں کیوں ڈوبا ہوا ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ غفلت سے جاگ جاؤ، نیند سے بیدار ہو جاؤ، سوئے ہوئے لوگوں جاگ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ سنو، یہ دنیا فنا ہو جائے گی، یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، یہ دنیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا کے لوگ ہیں، کمپنیاں ہیں، ایجاد کرتی ہیں سامان، کچھ ایسی کمپنیاں ہیں جو لکھ دیتی ہیں کہ یہ سامان ہے، اس سامان کی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی وارنٹی نہیں۔ اللہ اس دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، اس دنیا کو بنانے والا اللہ کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اس دنیا کے اندر بھیجے جانے والے لوگوں، سارے کے سارے لوگوں سن لو، یہ دنیا تم سے کبھی بھی وفا نہیں کرے گی، یہ دنیا تم سے کبھی بھی وفا نہیں کرے گی، یہ دنیا دھوکے باز ہے، فریب ہے، فراڈ ہے۔ سنو، اس دنیا نے آخری نبی محمد رسول اللہ سے وفا نہیں کیا، اس دنیا نے بڑے بڑے بادشاہوں، بڑے بڑے عہدیداروں اور منصب والوں سے وفا نہیں کیا، اس دنیا نے اللہ کے پیغمبروں سے وفا نہیں کیا۔ تم کیا چیز ہو؟ تمہاری زندگی بھی ختم ہونے والی ہے، تم بھی دنیا سے جانے والے ہو۔ تو ہر انسان جاگ جائے، اور خاص طور سے جو بچوں کے والدین ہیں ان لوگوں سے میری گزارش ہوگی، میرے بھائیوں آج یہاں پر ماحول بن چکا ہے، دنیاوی تعلیم کا ماحول بن چکا ہے۔ آج ہمیں افسوس ہونا چاہیے، افسوس کرنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ارے یار فلاں کر رہا ہے، فلاں کر، ارے کوئی تو آگے بڑھے، کوئی تو آگے آئے۔ دنیا والوں کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ وہ فلاں ٹیچر ہے، سرکاری ٹیچر ہے، 1 لاکھ کما رہا ہے، 80,000 کما رہا ہے، 1 لاکھ سے زائد اس کی تنخواہ ہے، ان کو کیوں دیکھ رہے ہو آپ؟ کیوں ان کے راستے پر چل رہے ہو؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد نہیں ہے کہ دنیا کے معاملے میں تم کم تر لوگوں کو دیکھو، تم سے جو کم آدمی ہے اس کو دیکھو،
اور دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھو. آج ہمارا معاملہ کیوں نہیں ہے؟ آکوٹ شہر میں ہر آدمی کسان ہے اور ہر آدمی ٹیچر ہے، اسی راستے پر چلتے رہو گے؟ مولوی بناؤ، حافظ بناؤ، اپنے بچوں کو توحید والا بناؤ، اپنے بچوں کو توحید کا درس دینے والا بناؤ، اپنے بچوں کو منبر پہ کھڑا کرو، اپنے بچوں کو مصلی پر کھڑا کرو. یہ سوچ اور فکر کیوں نہیں ہے آپ کی؟ آپ کیوں اس سوچ میں ڈوبے ہوئے ہو کہ بچہ 10ویں کر لیا، 12ویں کر لیا، فلاں ڈگری، فلاں یہ فلاں وہ کراؤ، ڈگری دلاؤ، مگر دنیاوی تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم کیوں نہیں دیتے ہو میرے بھائیو؟ اور ایک ماحول یہاں پر یہ بھی ہے، اس ماحول کو اور اس حالات کو بھی ختم کرو. میں بول نہیں رہا تھا مگر آج بول دینا چاہتا ہوں. دنیاوی تعلیم کے لیے سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو آپ، سب کچھ دینے کے لیے. ایک سبجیکٹ کا 1500، 2000، 1000 دینے کے لیے تیار ہے. کون سے؟ دنیاوی تعلیم کے لیے. مگر دین کا معاملہ آ جائے، مولوی صاحب آج تک کسی نے لیا ہی نہیں، تم کیا لے رہے ہو؟ ہماری سوچ ہے یہ. ارے قرآن کی تعلیم حاصل کروا رہے ہو، تمہاری سوچ تو یہ ہونی چاہیے کہ قرآن کا جو علم ہے وہ دنیا کا سب سے اعلیٰ علم ہے. تو میں 1000 اگر دنیا کے اس میں دے رہا ہوں تو یہ قرآن کی تعلیم ہے، اس میں 1500 دوں گا میں. یہ سوچ کیوں نہیں رکھتے ہو تم؟ کیوں یہ سوچ ہے؟ ہم نے کبھی دیا ہی نہیں کسی کو. میں نہیں کہتا ہوں مجھے دو پیسے، نہ پیسے کا لالچی ہوں میں، مگر یہ سوچ کو ختم کرو. آج دنیاوی تعلیم کے لیے سب کچھ دینے کے لیے تیار، لیکن دینی تعلیم کے لیے کچھ نہیں. اور میں آج ذمہ داروں سے بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، جمعیت و جماعت کے ذمہ داروں سے بھی علل اعلان کہنا چاہتا ہوں، آپ ذمہ دار ہیں جمعیت کے، آپ ذمہ دار ہیں ایک بڑی جماعت کے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ جماعت کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، یہ سب دیکھا جائے. مسجد کے اندر مدرسہ چل رہا ہے، مکتب چل رہا ہے، بچے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، بچے کہاں ہیں، والدین غفلت میں ہے، کیا کر رہے ہیں. ان تمام چیزوں کی ذمہ داری ذمہ داروں کی ہے، آپ کی ہے، ہماری ہے. ہم اپنی ذمہ داری کو اگر نہیں پورا کر رہے، ذمہ دار اپنی ذمہ داری کو، والدین اپنی ذمہ داری کو نہیں پورا کر رہے، غفلت میں ہے، تو کل قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا. غفلت کو چھوڑو میرے بھائیو. اور میں خاص طور سے بڑے لوگوں سے کہہ دینا چاہتا ہوں، آپ جاگو، آپ جاگو اور آکوٹ کے اندر بیداری پیدا کرو، لوگوں کو جگاؤ. اور یہ جو مدرسے اور یہ جو مسجد کے اندر چھوٹا سا یہ جو کلاس چلتا ہے، اس کو معمولی مت سمجھو، اس کو معمولی مت سمجھو. یہاں سے نکلنے والا ایک بچہ، یہ بات یاد رکھو، یہ بات یاد رکھو، جس طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے جہالت کو ختم کیے تھے. محمد رسول اللہ اکیلے تھے مکہ کے اندر، اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا، اور وہ چراغ، وہ روشنی پورے عرب اور پوری دنیا کے اندر پھیلا. اسی طریقے سے یہ سوچ بنا لو، اگر اس مسجد سے نکلنے والا ایک بچہ توحید کا درس دینے والا نکل گیا تو انشاءاللہ پورے آکوٹ کو روشن کرے گا. یہ سوچ بنا کر کے، اور سارے لوگوں سے گزارش ہے کہ غفلت سے نکل جاؤ میرے بھائی. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیند سے بیدار کر دے. یا الہ العالمین ہم غفلت میں ہیں، ہم سوئے ہوئے ہیں. یا الہ العالمین ہمیں دنیاوی ہمارے دلوں کے اندر محبت پیدا ہو گئی. یا الہ العالمین اس دنیا کی محبت کو نکال دے. الہ العالمین ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق دے، ہمیں اپنے بچوں کے توحید کی، ان کے دین کی فکر کرنے کی توفیق دے. یا الہ العالمین ہمیں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی توفیق دے، ہمیں اپنے بچوں کو عالم دین بنانے کی توفیق دے. یا الہ العالمین ہم نماز سے دور ہیں، ہم قرآن سے دور ہیں. اے الہ العالمین ہمیں قرآن سے جوڑ دے، ہمیں نماز کی طرف لے آ، اپنے ذکر کی طرف لے آ. اے الہ العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.